الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم والآل والصحب والتابعین لهم آل التقى والنقى في العلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارا سورۃ الحجرات کا آخری درس ہے اور 4 آیات کریمہ ہم نے سورۃ الحجرات کی پڑھی ہیں، جو آیت نمبر 15 16 17 18 ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مرض کریں گے، اور یہ سورت جو ہے یہ سورت مکمل ہوگی، صرف سورت نہیں بلکہ 6 منزلیں مکمل ہو جائیں گی، قرآن مجید کی 6 منزلیں مکمل ہو جائیں گی، اور 7ویں منزل قاف سے شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس سورۃ کریمہ میں مسلمان اور مومن کی جو اس کی اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، اور اس کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے اس کا مل جل کر رہنا ہے، اس کے مسجد مجلس کے آداب کیا ہیں، رہنے سہنے کے طریقے کیا ہیں،
ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر اس صورت کریمہ میں آیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو جا بجا ان کو ان کے عیب، ان کی برائیاں اور ان کے جن چیزوں سے بچنا ہے اس کی طرف اشارات اور کھلی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے اس صورت کا جاننا، اس کے مطالعہ کرنا اور اس سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ وہ گاؤں کے لوگ آئے، قبیلہ بنی اسد کے لوگ 10 آدمی یا کم و بیش جتنے بھی تھے، اور طلحہ بن خویلد ان کا سردار تھا، تو آ کر کہنے لگے، جس کا ہم نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، لشکر لے کر آتے ہیں، آپ سے تلواروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، نیزوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ہم دیکھو کتنے اچھے آدمی ہیں، ہم خاموشی سے آئے ہیں اپنے قبیلوں کو لے کر، اور ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں، تو ہمیں کچھ ہمارے قبیلے کو کھانے پینے کا کچھ دو۔ اور جو ہے نا ایک قسم کا ایسے گفتگو کی گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے آ کر ملے ہیں اور ہم اچھے لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، بدو لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، آداب سے بالکل خالی تھے، کہ جیسا ہم نے پہلے پچھلے جمعے ذکر کیا کہ انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ کی فضا کو خراب کیا تھا۔ لیکن جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم مومن نہیں، ان کو کہہ دو کہ یہ تم مسلمان ہو۔ تو اسلام اور ایمان کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ یہاں لغوی معنی کے لحاظ سے ہے کہ اسلام کا معنی ہے کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، انہوں نے آ کر کہا جی ہم مسلمان ہیں، یہ لغوی معنی کے لحاظ سے کہا۔ اور اصطلاحی معنی جو ہے نا، اگر وہ لیا جائے ایمان اور اسلام کا، تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کہ اسلام نام ہے ظاہری عبادت کا اور ایمان نام ہے باطنی عقیدے کا۔ تو جو اگر دونوں کو اگر دیکھا جائے تو اسلام ایمان کے بغیر نہیں اور ایمان اسلام کے بغیر نہیں، کیونکہ اسلام کیا معنی ہے کہ ظاہری طور پر انسان جو عبادت کرتا ہے وہ اس کو ظاہری عبادت سے باطنی ایمان کی طرف اور عقیدے کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ظاہری عبادت ہے، یہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہے، لیکن جب ان سے آپ دیکھتے ہیں غور سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے ایماندار ہوتے ہیں اور جن کے عقیدے بڑے درست اور اچھے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کی ظاہری عبادت ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اگر ایمان کو دیکھیں تو ایمان کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو کچھ اللہ نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے یہ عبادات بھیجی ہیں، تو یہ جو ہے ایمان کے جو عقیدہ ہے یہ انسان کو ظاہری عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان میں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ مسلمان مومن نہیں تھے اس لیے انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم تو ابھی ایمان کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں آئے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے ایماندار ہیں۔ ہاں جی، کیوں؟ فرمایا کہ انما المومنون، بتایا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا انما المومنون، مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر ایمان لائیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہ کرے۔ جو آدمی شک کرے اس کے ایمان کی گواہی نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے بہت سارے صوفی جو ہوتے ہیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ بہت کہتے ہیں، بات میں انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گا، انشاءاللہ ویسا ہو جائے گا، انشاءاللہ ایسے ہوگا، انشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا، یہ شک کے معنی میں کہ اگر اللہ چاہے تو،
اس لیے فقہا نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کہنا انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق ہے تو طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ وہ شک میں ہے. ہاں انشاءاللہ کہنے سے بیوی کو طلاق، کوئی بھی آدمی کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 100 طلاق ایک بھی نہیں پڑتی، کیونکہ اس نے یقینی بات نہیں کہ انہیں شک میں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے انشاءاللہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں تو اس کے ایمان کی بھی گواہی نہیں ہے. اس لیے ایمان کے معاملے میں جو ہے نا ثم لم یرتابوا، شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ابتدا میں نہ زندگی کے کسی حصے میں. یہ نہیں کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یقینی بات کرو کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں پکا مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے یہ ہے. ہاں جی، تو فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں پھر اس میں شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جانوں کو بھی اور مال کو بھی. ہاں جی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومنوں کی تعریف فرمائی ہے نا، اس میں دیکھیے ایک بات بڑی قابل غور ہے. وہ کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول پر ایمان لائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. واو عاطفہ ہے. عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا، اور واو کے بعد جو جملہ اس پر بھی ایمان لانا. تو اللہ پر ایمان لانا جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، اسی طرح رسول اللہ پر ایمان لانا ہے. ہاں جی، تو آپ یہ بتائیے کہ کہیں قرآن میں یا حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ اللہ پر بھی ایمان لانا اور زید عمر بکر پر بھی ایمان لانا؟ ہاں کہیں ہے قرآن میں کہ ہم نے کسی آدمی بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر کا، بڑے مذہبی لیڈر کا، بڑے کسی صحابی کا، تابعی کا، کسی ولی غوث کتب کا اللہ نے نام لیا ہو، کہا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ اس ولی پر ایمان لانا، یا کتب غوث پر ایمان لانا، یا فلاں قسم کے لیڈر پر ایمان لانا، یہ ایمان کا حصہ ہے؟ کہیں کہا؟ کس کا کہا ہے؟ اللہ اور تو پھر کیسے ہو گیا کہ جی رسول بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں؟ فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول، رسول وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اور جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے. والمومنون، اور مومنون بھی وہ ہیں جو ان چیزوں پر ایمان لائے. تو اب فرق میں بتاؤں آپ کو، یہ بات قابل غور ہے، غور سے سن لیجئے. جو کہتے ہیں نا کہ رسول بھی مومن اور ہم بھی مومن، تو انما المؤمنون اخوۃ، پھر یہ کہتے ہیں کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں. میرا اشارہ غور سمجھے، غور کیا آپ نے کہ رسول بھی مومن ہے، نبی بھی مومن ہے، اور ہم بھی مومن ہیں. اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. تو رسول بھی ہمارے بھائی ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول بھی مومن ہے، نبی بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، اور قرآن میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں، تو رسول اور نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، اب یہ آیت دیکھیں. ایک آیت میں آتا ہے کہ آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آخری 2 آیتوں میں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی نازل کی کتابوں پر ایمان لائے، اور مومنون بھی وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں. اس آیت میں فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر ایمان لائیں. یہ مومن کا کہا، رسول کا نہیں کہا. کیونکہ آپ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کیسے پڑھتے تھے پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. میری بات سمجھیے آپ نے. آپ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آپ کیسے پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. آپ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ لا الہ الا اللہ ہو. ہاں،
اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، محمد رسول اللہ نہ پڑھیں تو مومن نہیں بن سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں میں رسول اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو کلمے کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ ہے پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا پارٹ ہے محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ مومن ہیں اللہ کے، مومن ہیں اللہ کے، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ مومن ہیں اللہ کے. اور لیکن ہمارا حضور سے کیا رشتہ ہے کہ جیسے اللہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان ہیں، ہمارے بھائی نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہم مسلمان آدھے مسلمان ہوتے ہیں اور باقی آدھا مسلمان ہم ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کہنے سے، تو جیسے اللہ ہمارا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہمارے ایمان ہے. یہ ہمارا حضور سے رشتہ ہے. اور جو ہے اللہ کے لیے حضور مومن ہیں اور باقی لوگ بھی اللہ کے لیے مومن ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ فرق ہے. یہ اس آیت میں ہے کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر و رسول ہی اور رسول پر، اور ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہ کریں. یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے اور شک نہیں کیا، آپ ساری زندگی گزار دی، کبھی شکوک کی زندگی نہیں گزاری انہوں نے، اور پھر جہاد کیا، سچا جہاد کیا، مالوں کو قربان کیا، جانوں کو قربان کیا اللہ کے راستے میں. اور اولئک هم الصادقون، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ صحابہ سچے تھے. صحابہ کیا تھے؟ سچے تھے. اب میں فرق بتاؤں آپ کو. جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے جب مسلمان، صحابہ کرام کو لے لو، جب صحابی جو تھے وہ کسی کافر پر حملہ کرتے یا کسی گاؤں پر یا شہر پر حملہ کرتے تو کیوں کرتے تھے؟ کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کفر چھوڑ کر، برائیاں چھوڑ کر جو ہے وہ ایمان لے آئے. صحابہ اس لیے کرتے تھے. اگر صحابی الیاذ باللہ خدا نخواستہ اس کا اپنا ایمان صحیح نہ ہو اور اس کا اپنا عمل صحیح نہ ہو، اس کا کردار صحیح نہ ہو، تو وہ دوسرے پر کیسے تلوار اٹھا کر اس کو کہے گا کہ تم ایمان لے آؤ؟ ہاں جی، کیونکہ اس کا تو اپنا ایمان صحیح نہیں، اس کا اپنا کردار اور عقیدہ صحیح نہیں، اس کا اپنا عمل صحیح نہیں، تو وہ جہاد کیسے کرے گا؟ تو رب نے جو فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ وہ لوگ سچے تھے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں مال سے اور جانوں سے. رب نے کہا نا وہ سچے تھے. تو سچا مسلمان مجاہد تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کا خود کا اپنا اتنا اچھا عمل ہو کہ 100% وہ بالکل اس کی نیت، اس کا عمل، اس کا تقوی، پرہیزگاری وہ بالکل صحیح ہو، کسی قسم کو اس کے ایمان اور عقیدے میں شک نہ ہو، اس کے کردار میں شک نہ ہو. اگر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے، مومن کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اور خود کا اس کا عمل صحیح نہ ہو، تو اس کو رب کیسے صادق کہے گا؟ صادقون تو تب کہے گا نا کہ جب اس کا عمل اور عقیدہ صحیح ہو. اور یہاں رب نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں. تو صحابہ کو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ سچے مومن ہیں. تو سچے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا کردار، ان کا اعمال، ان کا عقیدہ بالکل صحیح تھا. اس لیے کہیں ان کو فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ راشد ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں. اور کہیں فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو یہاں جو ہے مومن کا فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. آگے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اور فرما دیں اے میرے محبوب، آپ ان جو قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، مومن کہتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، ان کو کہہ دو آپ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو. انہوں نے کیا کہا تھا کہ
ہم مومن ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کو اپنا دین آ کر بتاتے ہو. یہاں پہ نقطہ ایک بڑا باریک ہے، آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا. وہ جب 10 آدمی یا 15 یا 20 جو قبیلہ آیا تھا، وہ کس کے پاس آیا تھا؟ کس کے پاس آیا تھا؟ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ ہم مومن ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کو بتاتے ہو. بتا تو رسول کو رہے ہیں، بتا کس کو رہے ہیں؟ کہ ہم مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ فرماتا ہے قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، ان کو بتا دو کہ تم اللہ کو دین بتاتے ہو اپنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف ہوا کہ حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ. میں نے ترجمے میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آئے وہ رسول اللہ کے پاس ہے اور اللہ فرماتا ہے ان کو بتاؤ کہ تم اللہ کو دین بتاتے ہو. انہوں نے تو اللہ کو دین بتایا ہی نہیں. کس کو بتایا؟ رسول اللہ کو بتایا. تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو گویا اور مولانا روم نے بھی کیا فرمایا؟ ہم چو خواہد با نشینی با خدا، ہم چو خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. جو آدمی اللہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ کس کے ساتھ بیٹھے؟ وہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے. ولی ہوں یا نبی ہوں، وہ کہاں بیٹھے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ہم چو خواہد ہم نشینی با خدا. جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ، اب اللہ کے ساتھ کو بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، او نشینت در حضور اولیاء، وہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے. تو گویا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھنا کیا ہے؟ ولی کی صحبت میں بیٹھنا کہاں بیٹھنا ہے؟ اللہ کی صحبت. گفتائی او گفتائی اللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے. گفتائی او گفتائی اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ شود، گرچہ وہ اللہ کے بندے کے گلے سے وہ زبان، وہ بات نکلی ہے، وہ آواز جو نکلی ہے، وہ کس سے نکلی ہے؟ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہے، اس کے حلق سے نکلی ہے. لیکن وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے جیسے وہ خدا کی آواز ہے. گفتائی او گفتائی اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ شود. اور مولانا روم کے یہ مثنوی شریف ہے، پیر کامل صورت ذل الہ. ہاں جی، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر کامل کی صورت، ولی کامل کی صورت اللہ کی صورت ہے. ہاں جی، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. جو ایسے ولی کو، ایسے شیخ کو، ایسے بزرگ کو جو دیکھتا ہے، وہ یہی سمجھے کہ اس نے خدا کو دیکھا. اور یہ مولانا روم کے مسئلے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے کہ فاضات یومیہ، انہوں نے اس میں اپنے شیخ کی بات بھی لکھی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور خود بھی اور اپنے بزرگوں کی، انہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھا. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا 3 کتابیں البیلی ہیں. 3 کتابیں البیلی یعنی 3 کتابیں وہ ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ایک قرآن، ایک حدیث اور ایک مثنوی شریف. تب مثنوی کو انہوں نے کس کے ساتھ ملایا؟ قرآن کے ساتھ. 3 کتابیں ایسی ہیں جو البیلی کتابیں ہیں. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھا. اب ان کے ماننے والوں کو بھی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا. ہاں جی، کہ ایک ہے قرآن مجید، اس میں تو کوئی شک نہیں. حدیث پاک ہے، وہ بھی اللہ رسول کا قول جو ہے، وہ قرآن اللہ کا قول ہے، حدیث بھی اللہ کا فرمان ہے، حدیث حضور کی زبان ہے. اور مثنوی شریف، مثنوی کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثنوی و مولوی و مانوی و مثنوی و مانوی و مولوی، ہاں جی، ہست قرآن در زبان پہلوی. کہ مثنوی جو ہے یہ فارسی زبان میں قرآن ہے. یہ علماء کو بتائی بات. تو میں نے ان سے یہ باتیں بتائی ہیں کہ جو مولانا روم نے یہ فرمایا
کہ گفتائی اللہ بواد گرچہ از حلقوم عبداللہ شود اور ہم چوخاد ہم نشینی باخدا او نشینہ در حضور اولیاء. ہاں جی، تو فرمایا کہ جب تم بتاتے تم حضور کو ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، اور رب کہتا ہے اور تم اللہ کو بتاتے ہو اپنا دین. کیوں کہ اللہ کا کوئی دروازہ علیحدہ تو نہیں ہے نا، حضور کا دروازہ وہی ہے جو اللہ، اس لیے نہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، تو اللہ نے کہاں آ کر فرمایا ہے، آپ نے حضور کی زبان سے فرمایا. ہاں جی، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے. ہاں جی، تو قل پہلے حضور سے کہلوایا کہ تم کہو کہ اللہ ایک ہے. تو جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے صحیح بالکل فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفرم کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو کیا فرمایا؟ اے فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ تم اللہ کو دین سکھاتے ہو، بتاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور ہر شے کا عالم ہے. جب وہ ہر شے کو جانتا ہے تو تمہارے دلوں کی بات کو نہیں جانے گا کہ تم مسلمان ہو یا مومن ہو، تم اللہ کو بتاتے ہو. اور پھر ان کو یہ بھی فرما دو اگلی آیت، یمنون علیک ان اسلموا، وہ کیوں بتا رہے تھے حضور کو، اس پر بھی غور کریں. وہ آ کر کہتے تھے حضور آپ کے ساتھ جتنے بھی یہ مسلمان ہوئے نا، یا دیگر قبیلے والے، یہ تلواریں لے کر آئے، آپ سے جنگ کی، جہاد کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے صحابہ کو زخمی کیا، نقصان پہنچایا، اور ہم دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم نے نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا، بال بچے سمیت آ کر حضور آپ پر ہم نے کلمہ پڑھ دیا، ہم مسلمان ہیں. تو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ہم نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تکلیف دی، ہم نے آرام سے جو ہے اسلام قبول کر لیا، تو ہمارا یہ احسان ہے آپ کے اوپر. گویا کہ وہ حضور کے اوپر اپنا احسان جتلا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کو کہہ دو یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب تم اپنا احسان جتلاتے ہو کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم اپنا احسان نہ جتلاؤ. قل ان کو کہہ دو لا تمنو، ان کو کہہ دو لا تمنو علی اسلامکم، میرے اوپر تم اپنا احسان، اسلام کا احسان نہ جتلاؤ. ہاں جی، اللہ فرماتا ہے تم حضور پر احسان نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو کر آئے ہو بغیر لڑائی کے، ہم تمہارا یہ احسان نہیں مانتے، بلکہ ان کو کہہ دو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم مسلمان ہو گئے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو نا کہ ہم صحیح مسلمان ہو گئے، تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے. مثلا آج کوئی آدمی کہے جی میں دیکھ لو جی میں کفر چھوڑا، اپنی اتنی نعمتیں چھوڑی، اتنی میں لیڈرشپ چھوڑی، میں نے اتنی دولت چھوڑی، اتنا میں نے اپنا علاقہ چھوڑا، میں نے اپنا ملک چھوڑا اور میں مسلمان ہو گیا. تو اگر وہ احسان جتلانا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تو اللہ پر احسان نہ کر، بلکہ اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی اور تو کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا. ہاں جی، تو آج جتنے مسلمان ہیں، کوئی بھی مسلمان وہ اگر سینہ چوڑا کر کے کہے جی میں دیکھو جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی پر احسان جتلائے، تو یہ ان لوگوں کی طرح جن کو اللہ نے کہا تھا کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر احسان نہ جتلاؤ. یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو اور دوزخ سے بچو گے، ہدایت کی طرف آؤ گے. ہاں جی، اگر تم سچے ہو تو آج کل مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مہربانی فرمائی، ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور فرمایا. یہ کتنی اچھی بات ہے. ہاں جی، ایک آدمی کرتا پھرتا دیکھو جی میں مسلمان ہو گیا، فلاں کے کہنے پہ مسلمان ہوا ہوں، دیکھو جی میں ادھر کافر تھا تو مجھے اتنی نعمتیں ملتی تھیں، میری اتنی نوکری تھی، میرا اتنا مقام تھا، میری اتنی پوزیشن تھی فلاں جگہ پر، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں آ کر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں. ہاں جی، تو یہ احسان اللہ پر نہ جتلائے، بلکہ اللہ کا احسان تیرے اوپر ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا
کہ تو مسلمان ہو گیا ہے اگر تو سچا ہے تو یہ بھی ایک معاشرے کی اچھی چیز ہے نا کہ مسلمان کو بتایا کہ اگر تو مسلمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ اس نے تمہیں بہت ساری نعمت عطا فرمائی، تو کفر سے بچایا تمہیں اس نے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، وہ مالک ہے، سب جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے، ہاں جی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تھی صورت جو تھی نا صورت حجرات، یہ 49 صورتیں ختم ہو گئی۔ اب آگے کاف جو ہے وہ 50 صورت ہے جو انشاءاللہ العزیز شروع ہوگی اگلے درس میں۔ اس کے بعد میں اب ہم تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ آپ کو منزل بتانا چاہتے ہیں کہ منزل ہوتی کیا ہے، تھوڑی سی میں آپ کو قرآن مجید کی آپ ہسٹری بتاتے ہیں، امید ہے آپ کے کام آئے گی۔ قرآن مجید جو نازل ہوا تو کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ ایگزیکٹ، یہ تو اندازہ ہے نا، اندازہ ہے۔ ایگزیکٹ جو ہے 22 سال 3 ماہ اور 23 دن، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 23 تو اندازہ ہے نا، 23 سال ہوگا، لیکن اگر آپ دنوں کی طرف جائیں تو 22 ایئرز 3 منتھ اور 23 ڈیز، اس دن میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کے کل پارے کتنے ہیں؟ 30۔ اس کے کل پارے کتنے ہیں؟ ایک ایک چیز پہ بات کریں گے۔ مرزا جیلمی جو تھا، اس کا میں ایک دن بات سن رہا تھا، اس کے بکواسات میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بڑا ہی بے وقوف آدمی الیاذ باللہ تعالیٰ منہ جس نے 30 پارے بنائے۔ اس کا ثبوت کہیں اسلام میں نہیں ہے 30 پاروں کا، اور جس نے بھی بنائے اس نے ایسی بے عقلی سے بنائے، یہ اس کے الفاظ ہیں الیاذ باللہ، کہ اس نے دیکھو ایک سپارہ جو 14واں سپارہ ہے نا، اس نے نام نہیں لیا لیکن ہم بتاتے ہیں، ہم نے سمجھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ 14واں سپارہ اس نے جو شروع کیا نا، تو اس نے 13ویں سپارے کے آخر میں ایک سورت شروع کی، سورت حجر، اور اس کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں، اور اس کے بعد 14واں پارہ شروع کر دیا۔ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ سورت شروع کر دیتا 14ویں پارے سے، کہ ایک آیت کو 13ویں میں نہ ڈالتا، اس کو بھی 14ویں میں ڈال دیتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ مومنون ہے، یہ صورتیں جو شروع ہوتی ہیں تو جہاں سے سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ڈال دیتا۔ اب میں بتاؤں، اس کا کسی آدمی نے کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں کیا 1400 سالوں میں کہ سپارے کہاں سے شروع ہوئے۔ ہاں جی، جب نہیں پتا، یا تو اگر وہ اتنا عالم اور اتنا مفتی اور مولوی بننا چاہتا ہے تو وہ بتائے نا کہ فلاں آدمی نے سپارے شروع کیے، اس کو بتانا چاہیے نا۔ جب وہ نہیں بتا سکتا کہ کس آدمی نے شروع کیے تو اس کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ 1400 سال سے امت اس پر متفق ہے، یہ کہاں سے ایک آدمی آ گیا شیطان کا چیلا جو آ کر پوری امت کے خلاف بات کرتا ہے۔ میرا پوائنٹ سمجھے؟ یا تو وہ بتایا نا کہ فلاں آدمی نے شروع کیا، اور پھر ہم اس پر گفتگو کریں کہ وہ اسلام کا دشمن تھا یا اسلام کا موافق تھا۔ جب پورے 1400 سال میں وہ نہیں کسی آدمی کی طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ فلاں آدمی نے سپارے شروع کیے، تو 1400 سال امت جو کام کر رہی ہے اس کو عقل نہیں ہے؟ اس میں کتنے بزرگ آئے، کتنے علماء آئے، مفسر محدث آئے، اور کتنے جو ہے مجدد آئے، کتنے غوث کتب آئے۔ ہاں جی، کسی نے بھی اس بات پر اعتراض اور اختلاف نہیں کیا، تو یہ کون ہے کرنے والا؟ تو 30 پارے جو ہیں یہ شروع سے آ رہے ہیں۔ البتہ اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یہ کیا، یا کسی تابعی نے کیا، یا کسی بعد میں کسی امت کے کسی فرد نے، کس نے کیا یہ کسی کو علم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابتدا سے آ رہے ہیں، یہ ابتدا سے آ رہے ہیں، کیونکہ تابعین کے زمانے میں بھی اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہی 30 سپارے تھے۔ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب یہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کے زمانے سے آ رہے ہیں، تو صحابہ کے زمانے میں اگر ہیں تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اور
اس کا جو ہے اگرچہ اس کا تحریری طور پر کہیں ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ نے قرآن مجید جمع فرمایا، ہاں جی، تو 7 منزلیں آپ نے بنائی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی 7 منزلیں بنائیں، جس کا آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہوتی کیا ہے۔ 7 منزلیں بنائیں، تو پہلی منزل جو ہے سورۃ فاتحہ سے لے کر مائدہ تک، دوسری مائدہ سے یونس تک، تیسری سورہ یونس سے بنی اسرائیل تک، اور چوتھی بنی اسرائیل سے شعراء تک، پانچویں شعراء سے والصافات تک، چھٹی سورۃ والصافات سے لے کر آج کی منزل جو ہے نا کاف تک، 6 منزلیں مکمل ہو گئی، 7ویں کاف سے لے کر آخر تک، یہ 7 منزلیں ہیں۔ یہ صحابہ کے دور کی ہے، یہ صحابہ کے دور کی ہیں۔ اور صحابہ کیا کرتے؟ جب بھی وہ قرآن مجید پڑھتے تو 1 منزل ڈیلی پڑھتے، 1 منزل ڈیلی پڑھتے، اور جو ہے نا 7ویں دن پورا قرآن مجید ختم کرتے۔ اب جو 30 پارے ہیں، یہ بھی ایک اندازہ ہے، شور نہیں ہے کہ ہاں آپ مجھ سے حوالوں کو پوچھیں، لیکن ایک میں نے کہیں پڑھا، کسی بزرگ نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 پارے جو ان کے دور میں بنے۔ کیوں؟ کہ وہ سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، کہ بڑے آدمی تو 7 سپارے، 4 5 6 سپارے پڑھ دیتے تھے، صحابہ جو تھے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، اور تاکہ وہ 4 6 سپارے نہ پڑھ سکیں، تو 1 سپارہ ڈیلی پڑھ کے نا تو 30 دن میں ایک قرآن ختم کریں۔ یہ ہے ریزن 30 پاروں کے کرنے کا، ورنہ سورتیں 114 ہیں۔ اب آپ کہیں کہ 100 میں ڈیلی پڑھوں، تو آپ والعصر 1 دن پڑھ کر کیا کریں گے پھر؟ ہاں جی، انا اعطینا پڑھ کر پھر بیٹھ جائیں گے آپ؟ ہاں جی، تو صورتوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ اتنی صورتیں پڑھیں تو آپ اتنے دنوں میں ختم کر لیں گے۔ ایک سورت جو ہے وہ 2.5 سپارے کی، ایک سورت 2 لائنوں کی ہے۔ تو سپارے جو بنائے انہوں نے صحابہ کے دور میں، جو ایک قیاس اور وہ خیال ہے، ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں یا جو بہت زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ 1 سپارہ پڑھ کے 30 دنوں میں سپارہ ختم کریں۔ اس لیے 30 سپارے بنے، اور صورتوں کی تقسیم کتنی ہے؟ 114۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت فلاں صورت کے بعد رکھو، یہ صورت فلاں صورت سے پہلے رکھو، ہاں جی۔ تو آپ نے صورتوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ ہمارے درس میں سنتے آئے کہ اس صورت کا شان نزول اور اس کا وقت یہ ہے، یہ اتنی صورتوں کے بعد نازل ہوئی، لیکن قرآن کی ترتیب میں اس کا یہ نمبر ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب انہوں نے بتائی ہے۔ اس کے بعد آگے رکوع۔ رکوع جو ہے، ایک بات سنیے کہ صحابہ کے زمانے میں نہ کوئی آیات کی تفصیل تھی کہ کتنی آیات ہیں، نہ ان کے ہاں رکوعوں کے نشان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، نہ قرآن پر نقطے تھے۔ یہ جو آپ باتا سا کے نقطے پڑھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جیم ہے، یہ ہا، یہ خا ہے، یہ نقطے بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیر بھی نہیں تھی، شد مد بھی نہیں تھی، آیتوں کے نشان بھی نہیں تھے، رکوع کے نشان بھی نہیں تھے۔ یہ جو سلس، ربع اور ثلاثہ، یہ 3 پاؤ ہیں، یہ آدھا سپارہ ہے، یہ 1 کوارٹر ہے، یہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھو کہ اس وقت صحابہ کا، ان لوگوں کا کتنا علم تھا کہ بغیر نقطوں کے ان کو پتہ ہے یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ خا ہے، دال ہے، یہ زال ہے۔ یعنی ان کو قرآن مجید پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تھی کہ زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، ہاں جی، نقطہ نہیں ہے، مد نہیں ہے، آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ یہ صحابہ کرام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اس دور میں یہ نہیں تھا۔ اب رکوع کیسے بنے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جمع فرمایا، اور جب آپ کے زمانے میں تراویح ہوتی تو آپ جب جماعت کراتے یا کوئی بھی امام جماعت کراتا، تو جہاں وہ رکوع کرتا وہ لوگوں کو یاد تھا کہ اس جگہ پر انہوں نے رکوع کیا ہے، تو بعد میں آنے والے تابعین نے
جن لوگوں نے بھی یہ آیتیں رکوع نشان لگائے انہوں نے وہاں عین کا نشان لگایا جہاں صحابی تراویح میں رکعت کرتے تھے. تو اب اس کو گنیں. اب جب گنیں گے تو 20 تراویح میں یعنی ایک رات میں 20 رکوع پڑھتے تھے اور 27ویں رات کو جب قرآن ختم ہوتا تو پورا قرآن مجید 20 رکوعوں کے حساب سے 27ویں میں قرآن ختم ہوتا. اب جو لوگ بڑا زور لگاتے ہیں جی 8 تراویح ہیں جی فلاں حدیث ہے فلاں حدیث ہے، آپ حدیث کو ایک طرف رکھیں. آپ بتائیں کہ جب 20 رکوع ایک رات میں پڑھے جاتے تھے، اگر 8 پڑھے جائیں تو آپ 27ویں قرآن ختم کر کے دکھائیں آج کل کے رکوعوں کے حساب سے. لیکن جب آپ 20 کی تعداد میں جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو 27ویں کو قرآن مجید ختم ہوگا. تو اس لیے صحابہ کرام جب نماز پڑھاتے تو جہاں رکوع کرتے وہاں عین کی نشانی ہے، وہاں رکوع بن گیا، اور جہاں بات ختم ہوتی ہے وہاں یہ آیت کی نشانی ہے. تو کل رکوع جو ہیں قرآن مجید کے صورتیں 114 ہیں، منزلیں 7 ہیں، پارے 30 ہیں، رکوع 558 ہیں. کل آیات جو ہیں قرآن مجید کی 6236 ہیں ایک مذہب کے مطابق، اور بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے نا آیتوں میں فرق ہے. جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو گنتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے 7ویں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ 7 آیتیں اس طرح گنتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک اس طرح نہیں ہے. آپ بھی امام ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے. قرآن کی آیتیں جو ہے نا فاتحہ کی 7 ہیں، وہ بسم اللہ کو نہیں کاؤنٹ کرتے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ کہتے ہیں یہ 7 ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے انعمت علیہم پر 5 اور اوپر توئے کا نشان یا لا بنا ہوا ہے. یہ نشانی ہے کہ حنفیوں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں آیت ہے. اب آپ کو اگزامپل دیا میں نے، اگر اس حساب سے گنیں تو بعض حضرات کے نزدیک قرآن کی آیات جو ہیں 6236 ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک 6666 ہے. صحیح ہے. کل حروف قرآن مجید کے وہ ہیں 3,23,760. یہ پورے حروف ہیں قرآن مجید کے. قرآن مجید کے لکھنے والے صحابہ ان کی تعداد 40 ہے. جنہوں قرآن مجید لکھا ہے، جب بھی آیت آئی تو ہر صحابی تو ہر وقت نہیں بیٹھا ہوتا تھا نا، تو جو قرآن مجید لکھتے تھے صحابہ ان کی تعداد کتنی ہے کاتبان وحی کی؟ 40. اب جو ہے اس کے بعد 2 باتیں اور رہتی ہیں. ایک یہ کہ یہ زبر زیر پیش نقطے کب لگے، اور ربع نصف ثلث یہ نشان کب بنے. جو اسلام کا زمانہ تھوڑا دور آتا گیا، لوگوں میں سستی آتی گئی. اب لوگ سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے آج آپ دیکھ لیں سارے آدمی کو، کچھ لوگ تو ہیں جو تھوڑی دیر میں سپارہ پڑھ دیں گے، کچھ دیکھیں گے کہ پاس اس آدمی کے پاس بیٹھیں جو میری ہیلپ کر دے. تو یہ ربع اور ثلث اور یہ نصف جو ہے یہ مامون عباسی، ہارون رشید کے بیٹے جو تھے نا، ایک تھا وہ امین الرشید امین، وہ اور اس دوسرا بیٹا اس کا نام تھا مامون. تو امین بھی خلیفہ رہا ہے اور مامون بھی خلیفہ رہا ہے. مامون وہ ہے جو معتزلی تھا، جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ مامون تھا. اس کے دور میں یہ ربع نصف اور ثلث کے نشان لگے. اور جو زبر زیر پیش اور جو اس کے ہیں نقطے، وہ حجاج بن یوسف کے دور میں، حجاج جو ظالم گورنر گزرا ہے، جس کے لیے حضرت غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ باقی امتیں اپنی امتوں کے سارے بدماش لے کے آئیں ظالم، ہماری امت کا ایک ظالم ہی کافی ہے، حجاج بن یوسف.
لیکن وہ ظالم ہونے کے باوجود جس نے بڑے بڑے صحابہ تو نہیں، تابعین، تبع تابعین اور علماء کو جس نے شہید کیا، اس نے ایک کام یہ کیا کہ اجمیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو غیر عرب ہیں، ان کے لیے قرآن پر زبریں، زیریں، نقطے اس نے لگوائے۔ اور کس کو کہا؟ ابو اسود دوئلی، یہ تابعی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا، آپ کا خادم تھا، یہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ جب یہ آیا آپ کی خدمت میں، حضرت علی کی خدمت میں، تو ان کو دیکھا آپ پریشان بیٹھے ہیں، تو پوچھا حضرت آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ کہا کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اجمی لوگ، باہر کے لوگ، عرب سے باہر کے لوگ، وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے، تو وہ غلط پڑھتے ہیں، تو میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو فرمایا کہ اے اسود، ابو الاسود دوئلی، میں آپ کو یہ 3 قاعدے دیتا ہوں، آپ اس پر غور کرو، اور پھر اس کے ساتھ نا آپ عربی کے قاعدے بنا کر میرے پاس لاؤ، تاکہ جو اجمی لوگ ہیں وہ قرآن مجید اور عربی صحیح پڑھ سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلا جملہ آپ نے فرمایا، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور۔ یہ آپ نے پہلے 3 جملے فرمائے کہ ہر فاعل جو ہے اس پر پیش آئے گی، وہ مرفوع ہوگا، ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا، اس پر زبریں آئیں گی، اور ہر مضاف الیہ جو ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ یعنی اب بھی 1400 سال گزر گئے، پوری نحو کی کتابوں میں، صرف کی کتابوں میں، ہاں جی، یہی چل رہا ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہے، ہر مفعول منصوب ہے، ہر مضاف الیہ مجرور ہے۔ اس کے بعد وہ آیا آپ کے پاس اور اس نے حروف مشبہ بالفعل جو لا کے لایا، انا بانا کانا لیتا لاکنہ لال، کہ جب یہ حروف آ جائیں 5 لے کے آیا کہ یہ آ جائیں تو ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتی ہے اور خبر پر پیش ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو لاکنہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ یعنی وہ 5 تو لاکنہ آپ نے دیا، یعنی آپ کوئی عربی زبان میں اتنی مہارت تھی گرامر پر کہ وہ 5 لے کے آیا، آپ نے چھٹا لاکنہ اس میں داخل فرمایا، یہ بھی داخل کر، تو اب وہ 6 ہیں، انا با انا کانا لیتا لاکنہ لال، یہ آپ نے دیے۔ تو اس طرح کر سے نا آپ حجاج نے پھر ان کو ذمہ لگایا حضرت علی کی وصال کے بعد کہ آپ نے کچھ قانون قاعدے دیے، تو صرف کے اور نحو کے موجد آپ ہیں، تو پھر جو ہے نا حجاج کے کہنے پر انہوں نے قرآن بھی پر زبریں، زیریں، نقطے یہ لگائے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو صحیح پڑھ سکیں۔ اب جو ہے نا میں مختصر بھی کروں کہ آپ کو بھی آپ کے ٹائم کا بڑا خیال ہوتا ہے ہمیں، پہلی وحی جو ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں پہلی دفعہ نازل ہوئی، سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اور آخری وحی کون سی ہے یہ بھی بتا دیں آپ جی، کون سی؟ آخری وحی جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جو چھٹا رکوع ہے 3 پارے کا، اس کی آخری آیت جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت جو یہ آخری آیت ہے۔ لیکن آپ کی بات بھی میں اس لیے صحیح کہتا ہوں کہ آخری آیت جو ہے نا یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آخری آیت یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن حج کے موقع پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ آخری آیت ہے، لیکن میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں قاری صاحب محترم، وہ یہ ہے کہ آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جہاد کرو، یہ حکم ہے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے اندر کوئی حکم شکم نہیں ہے اور بس سادی آیت ہے۔ تو آیت جو جن میں احکام ہیں وہ اس آیت کے بعد نازل نہیں ہوئی، آخری آیت جو ہے یہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اس سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں احکام ہیں، لیکن جو الیوم اکملت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ نازل ہوئی ہے جس کے اندر احکام نہیں ہے۔ اور جو ہے اس پر بھی علماء نے بتایا کہ الیوم اکملت بھی آخری وحی کہی جاتی ہے، اور واتقوا یوما ترجعون اس کو بھی آخری آیت کہی جاتی ہے، اور یہ بالاتفاق 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد کوئی آیت ایسے نازل نہیں ہوئی
جس میں امر اور نئی اور احکام وغیرہ نازل ہوں۔ اب رہ گیا قرآن مجید فرقان حمید، اس کا پردہ۔ یہ بھی بہت ایک ضروری بات اگر آپ کے پاس وقت تو میں عرض کروں۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو چونکہ ابتدا میں صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس اتنا جو تھا علم نہیں تھا شروع میں، وہ ظاہر ہے کہ مختلف قبیلوں سے لوگ مسلمان ہوئے، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید نازل ہوا ہے لغت قریش پر، جو قریش کی زبان ہے۔ قریش کے کم از کم 10-12 قبیلے ہیں وہ بھی قریش کے، لیکن ان کے آباء و اجداد علیحدہ علیحدہ جس سے شاخیں بنتی وہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے، جو جبریل لے کر آئے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اس لیے قرآن لغت قریش پر نازل ہوا۔ اب اس زمانے میں جیسے آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں، آپ انڈیا میں چلے جائیں تو ہر جو ہے نا مختلف تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے فاصلے کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ آپ گجرات سے ہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ حیدرآباد کے بیٹھے ہیں فرید صاحب، ان کی زبان کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ بھی انڈیا کے ہیں، وہ بھی انڈیا کے ہیں، اور کوئی آدمی انڈیا کے کون سے علاقے کا ہے؟ آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ جی، آپ کی زبان ان سے نہیں ملتی، تو آپ تھوڑے علاقے کے بعد نا، یعنی 100 200 میل کے بعد آپ جائیں تو زبان سمجھ آ جائے گی آپ کو، لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت اس میں فرق ہوگا۔ ہمارے ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی ہوگا کہ آپ پنجاب کی اور زبان ہے، پٹھوار کی اور زبان ہے، آگے جب پشتون میں چلے جائیں تو وہ اور زبان ہے، لیکن ان کی زبان لوگ سمجھتے ہیں، اور کسی لفظ کو جو ہے آپ نہیں سمجھتے۔ یہی حال تھا عرب میں۔ عرب میں یہ حال یہ تھا کہ جب وہ مضارع کے 5 صیغے پڑھتے، جیسے یعلمو آتا ہے قرآن مجید میں، تعلمو آتا ہے، یہ جو حروف عطین جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یعلمو تعلمو تعلمو عالمو نعلمو، یعلمون تعلمون عالمون، یہ جتنے بھی آتے ہیں نا یہ حرف عطین کے صیغے مضارع میں، تو یہ قریش کی زبان ہے کہ یا پر تا پر زبر پڑھتے ہیں، اور دوسرے قبیلے جو تھے ان میں بعض قبیلے وہ زیر پڑھتے تھے، یہ لمو تے لمو، یہ لمون تے لمون، اے لمو نے لمو۔ بعض جو قریش سے وہ حتیٰ پڑھتے تھے، حتیٰ، یہ حتیٰ لفظ آتا ہے نا، ہار تھا حتیٰ، اور دوسرا ایک قبیلہ تھا وہ اتّا پڑھتا تھا، عین کے ساتھ اتّا۔ کچھ قبیلے تھے جو اسلامہ الف کے ساتھ پڑھتے تھے، دوسرا قبیلہ عین کے ساتھ اسلامہ پڑھتا تھا، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں تھا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس طرح کر کے کچھ لوگ جو تھے لام تعریف کا پڑھتے تھے، جو الف لام آتا ہے نا، یہ تعریف کا آپ نے سنا ہوگا، اور کچھ جو قبیلے تھے وہ را کو جو ہے نا تعریف کا پڑھتے تھے، لام کی جگہ الف لام کی جگہ را پڑھتے تھے، جیسے وہ حدیث ہے لیسا من البر الصیام فی السفر، لیسا من البر الصیام فی السفر، یہاں الف لام ہے، لیکن وہ قبیلہ پڑھتا لیسا منم برم سیام و فم سفر، وہ لام جگہ میم پڑھتے تھے، لیکن معنی ایک ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب جب عربوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو میری زبان میں قرآن اترا ہے اس کو تم اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اب تم پڑھ سکتے ہو، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو سارے قبیلے اپنے زبان اپنے حساب سے قرآن مجید کے اس نازل ہوئے قرآن کو جو قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا اس کو اپنی زبان میں پڑھتے تھے۔ یہ جب تک صحابہ رہے اس وقت تک اسی طرح قرآن مجید پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن مجید جمع فرمایا، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، آپ نے قرآن مجید جمع فرمایا لیکن کتاب کی شکل میں نہیں، یہ یاد رکھیے، کتاب کی شکل میں نہیں، آپ نے پورا قرآن مجید آپ کو حفظ تھا، اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب جبریل آتے تھے تو ہر سال ایک دفعہ حضور کے ساتھ دور کرتے تھے۔ دور ہوتا ہے جیسے حافظ پڑھتا ہے اور پھر دوسرا پڑھتا ہے تو وہ منزل یاد کرنے کے لیے، تو جبریل ایک دفعہ پڑھتے، ایک دفعہ حضور پڑھتے، تو قرآن کا دور ہر رمضان میں حضور کرتے، اور جب آخری سال آیا
تو حضور نے فرمایا اس سال میں نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے، تو صحابہ کو شک پڑا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کو یاد تھا، حضرت عمر کو یاد تھا، حضرت عثمان غنی کو یاد تھا، ابی بن کعب کو یاد تھا، زید بن ثابت کو یاد تھا، ابو الدرداء کو یاد تھا۔ تو کئی صحابہ تھے جن کو پورا قرآن مجید یاد تھا، لیکن کتابت میں نہیں تھا اس وقت۔ وہ کیا تھا؟ پتھر پر لکھا ہوا تھا، پتھر پر، چمڑے پر لکھا ہوا تھا، اور کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، اور جو اونٹ پر پلان ہوتا ہے اس کی لکڑی پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور جو ہے نا کپڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ چیزیں تھیں، اور کچھ لوگوں کے سینے میں ہی تھا۔ یہ قرآن مجید کی جمع ہونے کی صورت تھی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے جمع کیا تھا پورا قرآن، صحابہ کو بھی یاد تھا اور لوگوں کے پاس جمع بھی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، جنگ یمامہ ہوئی، تو اس میں 700 حافظ شہید ہوئے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر کے پاس گئے، اور بخاری میں اس کا پورا واقعہ آتا ہے، اور جا کر ریکویسٹ کی کہ قرآن جمع کیا جائے۔ وہ نہیں مانے، پھر بعد میں مان گئے۔ پھر زید بن ثابت کو بلایا جو حافظ تھے، وہ نہیں مانے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ مان گئے۔ فائنلی اس وقت ایک نسخہ قرآن کا جمع ہوا۔ وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، وہ نسخہ حضرت عمر کی خلافت میں ان کے پاس رہا۔ جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو وہ نسخہ حضرت حفصہ، حضرت عمر کی صاحبزادی، حضور کی امہات المومنین، حضور کی زوجہ محترم حضرت حفصہ، ان کے پاس تھا وہ نسخہ۔ اب سن 25 آ گیا، ہجری 25 آ گیا، ہجری 25۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف 11 میں ہوا، اور 14 سال بعد حضرت ابوبکر کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عمر کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا، اور لوگ جو ہے اب جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئی تھیں، لیکن عثمان غنی کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں۔ تو آرمینیا جو ہے وہاں فوج گئی، اور اس کے فوج کے کمانڈر ان چیف جو تھے وہ حضرت تھے، کیا نام ہے، جو حضور کے رات رکھا کرتے تھے، حضور کے صحابی، کیا نام تھا ان کا، حضرت حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان ایک خاص صحابی حضور کے ہیں کہ جن کو جو حضور کی سیکرٹ بات اگر کسی حضرت عمر کو پوچھنی ہوتی تو ان کے پاس جاتے کہ وہ ان کے پاس حضور کے سارے سیکرٹ تھے۔ تو وہ کمانڈر ان چیف تھے، وہ تھے اس فوج کے کمانڈر ان چیف صحابہ مسلمانوں کی طرف سے۔ تو آرمینیا میں جب جنگ ہوئی، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ بہت سارے اجمی جو ہیں مسلمان جو غیر عرب ہیں وہ اس فوج میں شامل ہیں، اور اپنے خیموں میں بیٹھ کر وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے جب دیکھا تو جھگڑا آپ نے دیکھا، صحابہ میں نہیں، وہ جو فوج ہے اس میں جھگڑا دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو ہے نا آیت ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یا علم و تعلم و علم و نعلم و را لام میم وغیرہ، وہ ایک کچھ پڑھتا ہے دوسرا کچھ پڑھتا ہے، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب وہ بات بہت سختی تک آ گئی، لیکن ایک کہتا میں نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے، دوسرا کہتا میں نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے۔ اب دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے صحابی سے سیکھا ہے، اور ایک اور طرح پڑھ رہا ہے، دوسرا اور طرح پڑھ رہا ہے، اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کیونکہ دونوں صحابی کا نام لیتے ہیں۔ اور اب آپ کو واضح ہو گیا کہ کیا مطلب ہے علیحدہ پڑھنے کا، کہ حضور نے اجازت دی تھی کہ تم اپنی زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اب جب وہ کسی کو پڑھائیں گے تو اسی طرح پڑھائیں گے نا جیسے آپ نے اجازت دی تھی۔ اب اس طرح کر کے ان میں جب جھگڑا ہوا تو جب واپس آئے عثمان غنی کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان، انہوں نے کہا حضرت اس امت کو اختلاف سے اور تباہ ہونے سے بچا لیجئے۔ کیا ہوا؟ پوری سٹوری سنائی۔ تو آپ نے فرمایا قاریوں کو بلاؤ، جو اس وقت صحابہ میں علماء تھے، حفاظ تھے، قاری تھے، ان کو بلایا۔ ان کو بلا کر، ان کے نام ہے باقاعدہ، بلا کر کہا کہ اس کو لغت قریش پر جس پر قرآن نازل ہوا ہے مجھے اس پر اکٹھا کر کے ایک نسخہ بنا دو۔ اب انہوں نے اس نسخے کو بنایا لغت قریش پر صحابہ نے، اور حضرت حفصہ سے کے پاس جو اصل نسخہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا زمانے کا، اس کو بلا کر اس کے ساتھ میچ کرایا،
اور 7 نسخے حضرت عثمان غنی نے تیار کرائے. جو گورنر تھے، جیسے مصر تھا، سیریا تھا، بصرہ تھا، کوفہ تھا، مدینہ منورہ تھا، مکہ معظمہ تھا، اور اسی طرح جو تھا بغداد، نہیں یمن نہیں تھا، کوئی اور. تو 7 نسخے آپ نے 7 گورنروں کے پاس پہنچا دیے اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھ دیا. اس کے بعد جتنے وہ دوسری زبانوں کے نسخے تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہ زیر پڑھتے تھے، را کو میم کی جگہ لام وغیرہ وغیرہ، وہ جو لغت قریش سے ہٹ کر نسخے تھے، ان کو حضرت عثمان غنی نے عقل مندی کی کہ ان کو جلا دیا کہ یہ جو ہے نا فتنے کا سبب نہ بنے. اب جو ہے آپ کے پاس 1400 سال سے یہ قرآن مجید محفوظ ہے. سمجھ آئی؟ اب میرا ایک سوال آپ سے ہے، میں آپ کی ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں، جو بھی میری ویڈیو اور آڈیو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں. آج لوگ یہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا، آپ نے ختم دلایا ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے. کیا تم وہ کام کرتے ہو جو صحابہ نے کیا؟ صحابہ تو یہ لم و تے لم پڑھا کرتے تھے، تم بھی یہ لم و تے لم پڑھتے ہو. صحابہ تو الف لام جو تعریف کا تھا اسی جگہ میم بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں جی، قرآن مجید کو اپنے لغات میں پڑھتے تھے. کیا تم پڑھتے ہو سارے لغات میں؟ تم وہ کرتے ہو جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. حضور کے زمانے میں جو تھا قرآن سارا 12 کئی زبانوں میں چلتا تھا. صدیق اکبر کے زمانے میں کئی زبانوں میں آیتیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں کئی زبانوں میں پڑھی جاتی تھی. یہ تو عثمان غنی نے حضور کے بعد آپ نے اس کو تبدیل کر کے اس کو لغت قریش پر جمع کیا. صحابہ اور طرح پڑھتے تھے، کوئی صحابہ لغت قریش پر پڑھتے تھے، کچھ اور طرح پڑھتے تھے. ہاں جی، تو قرآن مجید جو ہے یہ بھی صحابہ نے حضور کے بعد جمع کیا. اور اس کو تم جو ہے نا بدعت کا لفظ دو، یہ جو مرضی کہو کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، تو یہ قرآن تو بدعت ہوا. ہاں جی، کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، یہ اس زبان میں نہیں تھا جیسے جو سارے صحابہ مختلف زبانوں میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ہر مسئلہ جو ہے حضور کے صحابہ مختلف طریقے سے کرتے تھے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، کیونکہ صحابی کبھی بھی حضور کے قول اور فعل کے خلاف کام نہیں کر سکتا تھا. اگرچہ وہ اپنی زبان میں کرتا، اپنے طریقے سے کرتا، لیکن وہ کبھی غلط نہیں کرتا تھا. صحابہ کے بعد جو علماء آئے انہوں نے امت کو بچانے کے لیے کیا کام کیا؟ جیسے یہ 4 فقہ ہے، فقہ حنفی بنائی، فقہ شافعی بنائی، فقہ مالکی بنائی، فقہ حنبلی بنائی، اور اسی طرح سے حضرت حسن بصری کی فقہ بنائی اور باقی اماموں کی فقہ بنائی. تو یہ امت کو بچانے کے لیے کام کیا. جیسے قرآن مجید کو امت کو بچانے کے لیے انہوں نے باقی نقطوں کو ختم کر کے اس کو جمع کیا. تو اس طرح کر کے صحابہ نے یہ کام کیے. اب کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں ہو. کیا حضور کے زمانے میں کارپیٹ تھا مسجدوں میں؟ کیا حضور کے زمانے میں مسجد میں مینارٹ تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں محراب تھے؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ جو تھا یہ سپیکر وغیرہ یہ چیزیں تھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کو اس طرح مزین کیا جاتا تھا، خوبصورت بنایا جاتا تھا؟ تو آپ کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ تو یہ جو ہے نا بعد میں یہ چیزیں اسلام کی بلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سہولت کے لیے یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں. بہرحال اب قرآن مجید میں الف جو ہے یہ 48,872 مرتبہ آیا ہے. با جو ہے یہ 11,428 مرتبہ آیا ہے. تا جو ہے یہ 1199 بار آیا ہے. سا جو ہے یہ 1276 مرتبہ آیا ہے. جیم جو ہے یہ 3,273 مرتبہ آیا ہے. جیم 973 مرتبہ آیا ہے. خا 2416 مرتبہ آیا ہے. دال جو ہے 5,602 مرتبہ آیا ہے. زال 4,677 مرتبہ آیا ہے. را 11,793 مرتبہ آیا ہے. زا 1,991 مرتبہ آیا ہے. سین 5,991 مرتبہ آیا ہے.
شین 2115 مرتبہ آیا ہے، صاد 2012 مرتبہ آیا ہے، ضاد 1307 مرتبہ آیا ہے، تا 1277 مرتبہ آیا ہے، زا 842 مرتبہ آیا ہے، عین 9220 مرتبہ آیا ہے، غین 2208 مرتبہ آیا ہے، فا 8499 مرتبہ آیا ہے، کاف 6813 مرتبہ آیا ہے، کاف جو ہے 9500 مرتبہ آیا ہے، لام 3432 مرتبہ آیا ہے، میم 36535 مرتبہ آیا ہے، نون 40536 مرتبہ آیا ہے، واو 25536 مرتبہ ہے، ہا 19070 مرتبہ، حمزہ 45919 مرتبہ، لام الف لا جو ہے یہ 3720 مرتبہ، یاس 45919 مرتبہ، زبر جو ہے یہ 53213 مرتبہ، زیر 39882 مرتبہ، پیش 8804 مرتبہ، مد جو ہے 1771 مرتبہ، شد 1274 مرتبہ، اور نقطے جو ہیں یہ 1,05,684 مرتبہ ہے۔ تو یہ مختصر سی بات کچھ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی ہے۔ ہماری یہ آڈیو ویڈیو بھی محفوظ ہے، کوئی آدمی سننا چاہے تو اس کو بھی اس سے پتہ چل جائے گا۔ 6 منزلیں اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئیں۔ ہم ہر روز ہر درس کو اپنا آخری درس سمجھ کر دیتے رہے، 6 منزلیں مکمل ہو گئیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلی منزل بھی مکمل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات اور آخرت کا ذریعہ بنائے اور اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اس کو پڑھے سنے عمل کرے، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے صدقے سے ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔